عوامی نمائندوں کے پاس اختیارات نہ ہوں، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے۔ اگر غلطی سے کوئی اچھا نظام آ جاتا ہے پھر اس کو بھی بھرپور طریقے سے ناکام کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نظام آیا تھا ہمارے ملک میں، ناظم، نائب ناظم اور کونسل حضرات کا ایک نظام آیا تھا، نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس نظام میں سب سے زیادہ اس ملک میں ڈیولپمنٹ اور ترقی ہوئی۔ اس کو آپ لوگ بھی نیٹ پہ آ کے، اب سوشل میڈیا ہے، یہ نکال سکتے ہیں کہ وہ جو دور تھا اس دور میں ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ہر لحاظ میں ملک میں بڑے کام ہوئے۔ لیکن ہوا کیا کہ جیسے ہی وہ جنہوں نے یہ نظام لائے تھے وہ حکومت سے باہر ہوئے، دوسرے حکومت میں آئے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، سب سے پہلے ان کو اعتراض ہو گیا کہ یہ ناظم کا لفظ ہی اچھا نہیں ہے۔ اس کو بھی آپ لوگ غور کریں، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ جی یہ صرف ناظم کا لفظ ختم کرنے سے اب کیا ہوگا جی، اب ہم اس کو چیئرمین کا نام دیں گے جی، وائس چیئرمین کا نام دیں گے، ڈپٹی میئر کا نام دیں گے جی، میئر کا نام دیں گے، صرف نام بدلنا ہے۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ جیلسی میں ہوا، یہ غصے میں ہوا، یہ انتقامی کارروائی ہوئی۔ جیسے یہ ہو گیا، اب یہ آ گیا ہمارے کئی ماشاءاللہ ہماری عدالتوں نے اس بار اس چیز کو، لوگوں نے درخواستیں دی، انہوں نے اپنے طور پہ کہا کہ اس پہ آپ الیکشن کروائیں۔ عوام کا مطالبہ رہا لیکن الیکشن نہیں ہوئے۔ اگر الیکشن کرائے بھی گئے تو سب سے پہلے ان کے نام بدلے گئے، پھر اس نظام کی جتنے اختیارات تھے سب چھین لیے گئے۔ اس طرح چھین لیے گئے کہ اگر آپ اپنی فوج کو بارڈر پہ بھیجیں اور ان سے سارا اسلحہ لے لیں، سارا اسلحہ لے کے ان کو بالکل نہتے آپ بارڈر پہ بھیج دیں کہ جاؤ جنگ کرو جا کے، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا۔ اور ہمارا جو سسٹم ہے الیکشن کروانے کا، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بات میں ساری کھلی کروں گا، آپ کے بھی لمبی ہوگی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی جو آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ ایک چیئرمین جو ایریے سے کھڑا ہوا یا وائس چیئرمین کھڑا ہوا، اس کے 20 لاکھ، 30 لاکھ، 40 لاکھ روپے خرچہ آ گیا، 50 لاکھ خرچہ آ گیا۔ وہ اس میں کاروباری لوگ بھی تھے، اس میں اچھے مطلب آپ کہہ لیں کسان بھی تھے، اس میں مزدور لیول کے بھی لوگ تھے، سب لوگ اس میں، کوئی کونسلر کا الیکشن لڑ رہا ہے، کوئی لڑ رہا ہے، سب نے اخراجات کیے، اپنا ٹائم ضائع کیا اور اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے یہ ساری تگودو کی۔ اور آپ کو یہ اور حیران کن بات بتا دوں کہ اس عہدے پہ آ کے چیئرمین صاحب، چیئرمین جو بڑا عہدہ تھا ایک یو سی لیول کا، چیئرمین صاحب کو نہ تو وہاں کو گاڑی ملنی ہے، نہ ان کو کوئی تنخواہ ملنی ہے، نہ ان کو کوئی سہولت ملنی ہے، نہ گھر کا کوئی رینٹ ملنا ہے، صرف اعزازیہ طور پہ اس نے کام کرنا ہے اور اسی شوق میں کام کرنا ہے کہ میں عوام میں مقبول ہو جاؤں، تھوڑا سا چودھری بن جاؤں، یا اس کی خواہش ہوگی کہ یہ میں اس سے اگلا الیکشن اچھا لڑ لوں لوگوں کی خدمت کر کے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے لوگ اس میں آئے۔ لیکن ہوا کیا کہ ایک گلی محلے کا جو سیوریج تھا نا، ان کو بھی تبدیل کرنے کا ان کے پاس اختیار نہیں تھا۔ انہوں نے بیوروکریٹس کو رپورٹ کرنی تھی، جو بھی کام تھا اس کی رپورٹ بیوروکریٹس کو کرنی تھی۔ ہماری بیوروکریسی کا بہت اچھا نظام ہوگا لیکن کرپشن ہمارے ہر ادارے میں داخل ہو چکی ہے اور عرصہ دراز سے ہے اور آج نہیں ہے۔ وہ اپنی اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں اور اس طرح یہ سارے محتاج ہو گئے بیوروکریسی کے، اور یہ نظام ٹوٹل پھر دوبارہ فیل ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑی عوام کے ساتھ ہی زیادتی ہوئی۔ یہ بہتر تھا کہ یہ جو نظام چل رہا تھا ناظموں والا، اگر آپ لوگوں کو اعتراض تھا، انہوں نے آتے کہا جی ناظموں نے بڑی کرپشن کر لی، بڑا پیسہ کھا لیا جی، یہ کر دیا جی، وہ کر دیا۔ بھائی اگر کوئی کرپشن کرتا ہے تو آپ اس کو پکڑتے کیوں نہیں، اس کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ یہ تو نظام چلتا رہے گا۔ لیکن وہ بہترین نظام تھا، اس نظام میں 36 محکمے، 36 ادارے، ایجوکیشن، پولیس، ہیلتھ، بے شمار ادارے اس کے انڈر تھے اور وہ بخوبی اپنا کام کر رہے تھے۔ جو میں دوبارہ عرض کروں گا کہ ایک وزیر، ایک ایم پی اے، ایک ایم این اے، ایک چیف منسٹر سارے کام نہیں دیکھ سکتا۔ اختیارات کو تقسیم کیا جانا چاہیے اور اختیار تقسیم کرتے رہیں اور اسی میں برکت ہوگی، اسی میں رزلٹ اچھا ملے گا۔ لیکن وہ انتقامی کارروائی ہوتے ہوئے اس نظام کو توڑ کے ایک طرف رکھ دیا۔ حالانکہ میں کہتا ہوں، میں ایک عام سی رائے رکھنے والا بندہ ہوں، یہ میرا عام سا تجزیہ ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ بہترین نظام تھا، اسی نظام کو آگے لے کے چلنا تھا۔ اس نظام میں 8-10 سال گزرے تھے، گلی محلے کے چھوٹے لیول کے جو عہدیداران تھے، کونسل تھے، وہ بیچارے اعزازیہ پہ ناظم، نائب ناظم اپنا کام کر رہے تھے، اپنا کام چھوڑ کے لوگوں کی خدمت کر رہے تھے، اور انہی نے یہ سارے نظام کو سمجھنے کی کوشش کی، اور 7-8 سال میں جب کافی نظام ان کو سمجھ آ گیا
تو وہ سارا نظام توڑ دیا گیا۔ اب نئے سرے سے آپ تعلیم حاصل کریں کہ جی ہم نیا نظام لائیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ 70 سال سے پاکستان کی جو عوام ہے اس کو سمجھنے ہی نہیں دیا جا رہا، سمجھنے یہی نہیں دیا جا رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کو آپ سمجھ نہ سکیں، ہم کو آپ کچھ کہہ نہ سکیں، ہم کو آپ کچھ پکڑ نہ سکیں، اور یہی زیادتی ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میں سب کو کہوں گا کہ سب لوگ اس بات پہ غور کریں اور سوچیں، اگر یہی نظام چلنے دیا جاتا تو آئندہ کے جو اور 5 سال تھے اس میں مزید اس میں ہونا تھا۔ ہاں، اگر گلی محلے میں جو اعزازیہ لیتے تھے انہوں نے کیا کرپشن کرنی تھی، ان کے پاس کیا اختیارات تھے، تو وہ لوگ جو ہے نا کام کو سیکھ رہے تھے، کام کروا رہے تھے، لوگوں کی خدمت کر رہے تھے، اور انہی لوگوں نے آگے بڑھ کے اوپر جمہوریت پہ پروان چڑھتے ہوئے تو اوپر والی سیٹوں میں جانا تھا اور نظام کو سمجھنا تھا۔ تو اس معاملے کو اس کو ختم کیا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اس لیے ختم کیا گیا کہ ایم پی ایم این حضرات کو خوش کرنے کے لیے، ان کو فنڈز دینے کے لیے ان سب معاملات کو نا ختم کر دیا گیا۔